فرمایا تیسری دعا میں نے اس دن کے لیے چھوڑ دی ہے جس دن کے لیے ابراہیم علیہ السلام بھی میرے محتاج ہوئے۔ اب وہ دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن ہے، شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ کا اختیار حضور کے پاس ہوگا۔ اب وہ میں تفصیل سے حدیث پیش کرنے لگا ہوں جو کہ تقریباً ہر حدیث کی کتاب میں موجود ہے تقریباً، لیکن میں پڑھوں گا بخاری و مسلم کے حوالے سے، اور نمبر ہے 7075 7075 اس طرح یاد کر رہے ہیں، 7075 حدیث پاک کا نمبر ہے بخاری شریف میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والا دن ایسا دن ہوگا، بڑا سخت دن ہوگا، اور لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ کوئی تو ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، کسی کے سینے تک ہوگا، کسی کے پیٹ تک پسینہ ہوگا، یعنی سورج 1.25 میل پہ آگ برسا رہا ہوگا تو گرمی بھی بے پناہ ہوگی نا، اور کسی کے ٹخنوں تک ہوگا۔ جس طرح کے گناہ ہوں گے اسی لحاظ سے ہی پسینہ ہوگا۔ اور اس مشکل کے وقت میں اہل محشر آپس میں یہ مشورہ کریں گے کہ یار یہ دن کب ختم ہوگا، چلو میزان لگے، یہ جو ٹینشن ہے پریشانی ہے کہ پتہ نہیں انجام کیا ہونا ہے تو وہ تو ختم ہونا۔ تو وہ کہیں گے کہ کوئی شفیع ڈھونڈو جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے۔ کیا ڈھونڈو؟ یہ حدیث پاک میں 7075 بخاری شریف کا حدیث نمبر ہے کہ کوئی شفیع ڈھونڈو جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے۔ سوال یہ ہے کہ کیا خود نہیں عرض کرتے اللہ کی بارگاہ میں؟ اللہ تو سب کی سنتا ہے، اللہ سب کی۔ یہ جو آج کل لوگ کہتے ہیں کیوں وسیلہ پکڑتے ہو بزرگوں کا، اللہ تو سب کی سنتا ہے، تو پھر قیامت والے دن بھی سارے اہل محشر کہیں اللہ سب کی سنتا ہے، لو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہم۔ لیکن کیا ایسا کریں گے؟ نہیں، بلکہ کیا کہیں گے؟ کوئی شفیع ڈھونڈو، کوئی سفارشی ڈھونڈو جو اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرے۔ یہ تمام امتوں کا آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت سب کا یہ اتفاق ہوگا، کوئی شفیع ڈھونڈو۔ ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں کہے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ ہی عرض کر دو، حالانکہ اللہ پاک تو سن رہا ہے، لیکن ان کو بھی پتہ ہے سنتا سب کی ہے پر مانتا کسی کسی کی ہے۔ سنتا سب کی ہے لیکن مانتا، تو وسیلہ ڈھونڈو، کوئی سفارشی ڈھونڈو، کوئی شفیع ڈھونڈو، تو سارے کہیں گے کہ آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، ابو البشر ہے، انسانوں کے باپ ہیں، ان کی بارگاہ میں چلو۔ تو آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، آج مجھے اپنی فکر ہے، بڑا سخت دن ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ اچھا چلو نوح علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، وہ آدم ثانی ہے، آدم ثانی ہے، ان کے بعد نسل ان سے چلی ہے نوح علیہ السلام سے، ان کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، مجھے اپنی فکر پڑی، کسی اور کے پاس جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ یہ ابو الانبیاء ہے، جتنے نبی ان کے بعد ہوئے سب ان کی اولاد میں سے بڑی شان ہے ان کی، ان سے عرض کرو۔ وہ کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کسی اور ہوتے 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 یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے اپنا مسئلہ عرض کریں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، وہ آج مجھے اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ تو لوگ تھک چکے ہوں گے، کہیں گے حضرت صاحب سارے یہی کہتے ہیں کہ مجھے اپنی فکر ہے، کسی اور کے پاس جاؤ، تو آپ برائے کرم ہمیں یہ بتا دیں ہم کس کے پاس جائیں، ہم کس کے پاس جائیں، یہ ذرا رہنمائی فرمائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ہاں یہ میں تمہیں بتاتا ہوں، آج تم نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤ، آج وہ تمہاری مدد کریں گے۔ تو لوگ پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر کریں ہوں گے اور ڈرتے ڈرتے عرض کریں گے پتہ نہیں یہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ آپ ہماری شفاعت کریں، یہ دن ٹلے میزان لگے پتہ چلے کس نے کہاں جانا ہے، تو آپ ہماری شفاعت کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو حضور پتہ کیا فرمائیں گے؟ فرمائیں گے انا لہا، میں اسی کام کے لیے ہوں، میں اسی کام کے لیے ہوں۔ تو مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے نبی کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے نبی کے لب پر انا لہا ہوگا۔ میرے حضور فرمائیں گے کہ ہاں
میں اسی کام کے لیے ہوں، میں اسی کام کے لیے ہوں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، سرکار فرماتے ہیں میں عرش الہی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور ایسے الفاظ میں اللہ کی حمد بیان کروں گا کہ اس سے پہلے کسی نے ایسے الفاظ میں حمد نہیں کی ہوگی۔ تو اللہ پاک فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اپنا سر اٹھاؤ۔ تو کیسا منظر ہوگا؟ اللہ پاک اپنے حبیب سے مخاطب ہے اور فرماتے ہیں محمد اپنا سر اٹھاؤ، سال تو تم سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا، وشفا تو شفا تم شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس طرح اشارہ کرتے ہوئے کہنے والا کہتا ہے وہ سما کے سازی شان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا۔ ذرا چشمِ تصور سے دیکھو کہ ہار پھیر کے لوگ آئے حضور کے پاس اور حضور عرش الہی کے سامنے سجدہ ریز ہوئے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے سر اٹھاؤ، ہے جی وہ سما کے سازی شان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا کہ اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، آپ کی ساری امت برے ہے، اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، آپ کی ساری امت بری ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ ہے اور اسی کو مقام محمود کہتے ہیں۔ کہ سارے اولین و آخرین جب دیکھیں گے کہ شفاعت کا دروازہ حضور نے کھولا ہے تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سارے انسان حضور کی مدح کریں گے کہ واہ کیا شان ہے کہ جہاں کوئی نہیں پہنچ سکا، جہاں کوئی عرض کرنے کی جرت نہیں کر سکا، وہاں آمنہ کے لال کو یہ رسائی ملی ہے کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے باب شفاعت کو کھولا ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں مقام محمود، جس کا 15ویں پارے میں ذکر ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، عنقریب اے محبوب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے گا۔ وہ مقام محمود کیا ہے کہ اولین و آخرین حضور کی تعریف میں رطب اللسان ہوں گے کہ وہ کیا شان ہے۔ اور یہ بھی آپ غور کریں، بالکل سادہ سی بات ہے اور آسان سمجھ میں آنے والی ہے کہ یہ حدیث محدثین نے لکھی ہے کتابوں میں، بخاری نے، مسلم نے، ابن ماجہ نے، ابو داود نے، نسائی نے، ترمذی نے، مسند امام احمد میں، موطا امام محمد میں، کتاب الاثار، دیگر کئی کتب میں یہ حدیث ہے۔ تو انہوں نے درج کی، میں نے بیان کی، آپ نے سنی، تو ہم سب بھی وہاں پر ہوں گے۔ تو کوئی ایک ان میں سے کہا ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، سیدھا در مصطفیٰ پہ جاؤ اور حضور سے سوال کرو، کیا ایسا ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ کیا حکمت ہے کہ باوجود پتہ ہونے کے سب بھول جائیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کو یاد ہو سیدھے حضور کے پاس جائے گا نا تو یہ شان ظاہر نہیں ہوگی۔ کوئی کہہ سکتا ہے یار آدم علیہ السلام سے کہتے ہیں انہوں نے بھی مسئلہ حل کر دینا تھا، نوح علیہ السلام کی بڑی شان ہے، ابراہیم علیہ السلام کا بڑا مقام ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا مقام ہے، ان سے عرض کرتے تو انہوں نے بھی مسئلہ حل کر دینا تھا۔ لیکن سب سے پھرا کے پھر حضور کے پاس لا کے اولین و آخرین کو، تمام اہل محشر کو یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ جو مقام محمد مصطفیٰ کا ہے وہ اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، دنیا کو بتائی جانے والی ہے کہ جو شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، سارا میدان قیامت حضور کے لیے وہ تلاش کریں گے
سب کے پاس جا کے پھر حضور کے پاس جب آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، شان مصطفیٰ کیا ہے، عظمت مصطفیٰ کیا ہے۔ شکر کرو اللہ نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا ہے جو سب نبیوں سے افضل ہیں اور سب نبیوں سے زیادہ جن کو اپنی امت سے محبت اور پیار ہے۔